بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سہیل مرغوب اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عالمی معلومات. عالمی معلومات میں ہم ایک مقامی مسئلے کو اس حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ اس کے پیچھے ایک ہمارا آپ کو پتہ ہے یہ کون شروع سے حریف چلا رہا ہے. وہی ملک ہے جس کا نام بھارت ہے. اور یہ افسوسناک ثانیہ ہے خضدار میں ایک اسکول کے بچوں کی بسوں پر حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کا. اور اس میں جو ہمارے آئی ایس آئی نے ایجنسیوں نے ایک تفصیلی ڈیٹیل رپورٹ دی ہے اس کے مطابق بھی اس کے پیچھے انڈیا ہی ہے اور اس کے لنکس وہاں پہ رابطے ملتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچھ 2000 کے قریب فیک اکاؤنٹس ہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ 5000 کے قریب اکاؤنٹس تھے جو انڈیا افغانستان سے آپریٹ کر رہا تھا. مطلب وہ انڈینس تھے جو افغانستان سے آپریٹ کر رہے تھے. اور اس ایک تو ہم اس ثانے پہ بات کریں گے کیونکہ اجیت ڈووال صاحب نے بھی پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. اور وہ مسلسل ہر 2-4 سال بعد ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ بلوچستان میں لیں گے. راجناتھ سنگھ نے بھی ایسی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم اس کا بدلہ بلوچستان میں لیں گے. اور جس طریقے سے انڈینز جو ہیں جب اس طرح کے ثانے کے بعد اس کی کوریج کرتے ہیں تو ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ جو کوریج ہم نہیں کر پاتے, مطلب ہمارا میڈیا وہاں تک نہیں پہنچ پاتا, انڈین میڈیا کی رسائی کیسے ہو جاتی ہے. اس ثانے کی ذمہ داری بلوچ کے جو اپنا انتہا پسند ہیں انہوں نے تسلیم کر لی ہے. اور یہ وہ آرگنائزیشن ہے جس کو صرف پاکستان نے نہیں بلکہ امریکہ نے بھی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جس کو نریندر مودی اور ان کی پوری حکومت سپورٹ کرتی ہے. یہی لنک کافی ہے. جس BLA کو وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ ٹیررسٹ ہے اور اس ٹیررسٹ کو مطلب انڈیا کھلم کھلا اپنے لشکری میڈیا کے سمیت, لشکر نوئیڈا جس کو بھی کہتے ہیں اس کے سمیت وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو ایک تو ہم اس کی بات کریں گے. دوسرا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہی کچھ تاریخ دہرانا چاہیے جو وہ زیلنسکی کے ساتھ دہرا چکے ہوئے تھے جب ان کے مہمان تھے اپنا جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا صاحب. اور رامافوسا صاحب پہ انہوں نے حملہ کیا بالکل اسی طرح ہاتھ یوں کر کے کہ سنو, مطلب پھر پہلے انہوں نے لائٹیں بند کروائیں, اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو یہ تمہارے ملک میں نسل کشی ہو رہی ہے. اور اس کا لیکن جو رامافوسا ہیں وہ نہیں ثابت ہوئے زیلنسکی. انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے, انہوں نے ہر چیز کو ڈینائی کیا. اور جس انداز میں انہوں نے بات کی اس انداز میں ظاہر ہے راما نے تو بات نہیں کی لیکن انہوں نے بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر بات کی تردید کی. پھر ہم بات کریں گے کہ جی شام پر جو پابندیاں لگی تھیں امریکہ نے پابندی اٹھائی ہے تو اب یورپی یونین بھی پابندی اٹھا رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھیں تو اس بارے میں کوئی کانکریٹ بات سامنے آ جائے. اس کے ساتھ ہی ہم کچھ بات کریں گے ان معاملات پر جو یوکرین کے حوالے سے مغرب میں چل رہے ہیں. مغربی ممالک نے یعنی یورپی یونین نے یوکرین کو مد نظر رکھتے ہوئے روس پر مزید سخت پابندیاں عائد کر دیں جس سے فیوچر میں روس کی تیل کی سپلائی جو ہے وہ شدید متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. بالکل اچھا ہو جائے ہمیں تو اس پہ مطلب خوشی ہوگی کیونکہ روس سے انڈیا خرید رہا تھا. اس کے ساتھ ہی امریکہ کے جو صدر ہیں ان کی فون پہ بات چیت ہوئی 2 گھنٹے کی روسی صدر ولادیمیر پوٹین کے ساتھ. 2 گھنٹے کی بات چیت میں کیا ہوا ہوگا وہ تو ظاہر ہے ساری چیزیں سامنے نہیں آئی. لیکن جو چیز سامنے آئی ہے وہ کھل کر یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پہلے بڑا اشتعال انگیز بات کرتے تھے, پہلے یہ فرماتے تھے کہ پابندیاں جو ہم لگائیں گے سینکشنز اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں ٹف ٹائم دوں گا. پچھلے ٹینیور میں بھی اور الیکشن کیمپین کے دوران بھی وہ روسی صدر کو امریکی انتخابات میں مداخلت پر مورد الزام بھی ٹھہراتے رہے. لیکن اب وہی امریکی صدر جو ہیں وہ اس کے ساتھ کافی شیر و شکر دکھائی دیے جس کے بعد مغربی ممالک جو ہیں 27 یورپی یونین کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو کرتے ہیں وہ کریں لیکن ہم ان سے الگ روس پر مزید پابندیاں لگائیں گے جو ان سے زیادہ کڑی اور سخت ہوں گی. تو سب سے پہلے ہم ظاہر خضدار کے ثانے کو لیتے ہیں. اس ثانے میں بلا شبہ جو ہے وہ انڈیا ملوث ہے کیونکہ اجیت ڈووال صاحب جو ہیں ان کی جو تنظیم ہے یعنی را جس کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیتے ہیں, یہ تنظیم بہت عرصے سے اسی چیز پہ کام کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر مداخلت کیسے کی جائے اور دنیا بھر کے اسلامی ممالک کا چہرہ مسخ کیسے کیا جائے. اچھا اس تنظیم کے پیچھے بہت سے جو ہے نا ان کے بلینئرز جن کی انویسٹمنٹ ہے اپنے میڈیا میں وہ بھی ہیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو اس وقت بھی جو اسلامی ممالک کے حوالے سے ہمارے مخالفانہ خبریں شائع ہو رہی ہیں وہ انہی میں ہو رہی ہیں. hindu.com ہو گیا, دی پرنٹ ہو گیا, اس طرح کے اور ایسے ایک OP انڈیا ہو گیا. تو اس طرح کے اور بہت سے مطلب ان کے میڈیا یوٹیوب چینلز ہیں, ویب پہ چینلز ہیں جو سراسر ایک فیک پروپیگنڈا کرتے. یہی ادارے جو ہیں بہت سے فیک اکاؤنٹس بھی چلا رہے ہیں, ان کے علاوہ بھی چلا رہے ہیں.
اور ان کے بی جے پی کا پورا ایک آئی ٹی سیل ہے جو فیک اکاؤنٹ چلا رہا ہے. تو ایک زمانے میں یہ پتہ لگا تھا کہ یہ آپریٹو ان کے جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں. جب اے پی ایس کے اسکول کا ثانیہ ہوا تھا 16 دسمبر کو تو بہت ہی افسوسناک تھا. اس کے بھی لنکس جو ہیں وہ افغانستان کے اندر تلاش کیے گئے تھے اور افغانستان میں ظاہر ہے کہ ان کے لنکس اور بیرونی طاقت کے ساتھ ملے تھے. اب بھی اجیت ڈوبھال صاحب نے افغانستان کا دورہ کیا اور اب بھی ان کی کچھ لوگوں کی ایسی بات چیت پکڑی گئی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو بس کا ثانیہ ہوا ہے اس کے جو باقاعدہ ٹیررسٹ تھے آپریٹر سہولت کار یہ کہیں نہ کہیں اس کی کڑیاں جو ہیں وہ دہلی میں اجیت ڈوبھال صاحب سے ملتی ہیں. اچھا انڈیا کے جو یہ اجیت صاحب ہیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک زمانے میں ان کی پالیسی بہت سیریس بنی تھی کہ ہم نے انڈین ڈیفینس کو پاکستان کے اندر رکھنا ہے. انڈین ڈیفینس کو پاکستان کے اندر رکھنا یعنی پاکستان کو ٹیررزم میں الجھائے رکھنا ہے. یہی انڈیا کی اسٹریٹجی اس کے جو ہمسایہ ملک ہے دیگر بھی وہاں بھی رہی ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی انڈیا کے ہمسایہ ملک ہیں وہ جب تک انڈین حصار سے نہیں نکلے ڈی اسٹیبلائز ہی رہے اور اس کے اندر جو حکومتیں تھیں وہ بڑا کرش کرتی رہیں ایک دوسرے کو. تو جب ان کے حصار سے نکل گئی جیسے بنگلہ دیش ہے تو بڑی ایک نیوٹرل قسم کی وہاں پہ جمہوریت قائم ہو گئی, سیاسی پابندیاں ختم ہو گئیں, لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. اب جب انہوں نے یہ ثانیہ کیا تو اس میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 3 جو اپنا بچیاں ہیں ان کی شہادت کی خبریں اور ان کے جو بس اور کنڈکٹر حملہ ہے ان 2 کی شہادت کی اطلاعات ہیں اور باقی اللہ نے زندگی دی تو بچ گئیں. لیکن اپنا جو ٹیررسٹ تھے جن کے آپریٹو تھے ان کی تو پوری کوشش تھی کہ یہ نہ بچنے پائیں. جتنا خوفناک تھا جس طریقے سے بس تباہ ہوئی اس سے تو مطلب یہی لگتا تھا کہ وہ ان کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا. جلا کے مارنا, بموں سے مارنا, بچوں کو مارنا, یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے جس کو کہتے ہیں نا ان بلٹ فالٹ ہے. ان میں یہ چیز ان کی اس میں شامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ راون کی طرح جلا دو. خود ان کی کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ راون کی طرح جلا دو. تو ایک بچے نے وہاں پہ خودکشی کی تو اس کے بعد ایک کتاب وہاں پہ لکھی گئی. بک میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو ٹیررزم ہوتا ہے انڈیا کا, یہ جو لوگ ہجومی قتل کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں. اس کے پس منظر میں بھی انہوں نے یہی تلاش کیا کہ کیونکہ بہت سی ان کے جن کی اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی پرستش کرتی ہے ان کا کریکٹر ہی یہ رہا ہے کہ ہم نے قتل کرنا ہے, مارنا ہے, قتال ہی ہے ان کی ایک نشانی ہے اور اسی لیے کانسٹیٹیوشن پیچھے چلا گیا ہے. رسوم رواج قتل یہ ان کی ایک سرشت میں شامل ہے. تو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن اللہ کے فضل سے اتنا نہیں پہنچا سکے اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے, انتقام لیں گے, تو انہوں نے لینے کی کوشش بھی کی. میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے جو ہو گیا, اس سے پہلے بھی اکا دکا انسیڈنٹ ہوئے جو ہو گئے, لیکن سال بھر میں ایسے ہزاروں انسیڈنٹ ہوتے ہیں جن کو ہمارے ادارے ایجنسیاں جو ہیں وہ روک لیتی ہیں, فوج روک لیتی ہے. مختلف طرح کے آپریشنز ایک مہینے میں کئی 100 آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے, اور بعض مہینوں میں تو 1000 کے سے بھی زائد آپریشن کر لیے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کوئی ہو گیا ثانیہ تو یہ اکا دکا ثانیہ تھا جس کے پیچھے کوئی ملکی کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے کوئی غیر ملکی ادارہ ملوث تھا. تو بہت سی ایسی چیزیں روک لی جاتی ہیں, بہت سے جو ایجنٹ ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں. 2-1 مہینہ پہلے بھی پکڑے گئے, جس کے جواب میں انڈیا جو ہے فیک کہانیاں بناتا ہے کہ ہم نے 12 اسپائس پکڑ لیے, ہم نے 20 اسپائس پکڑ لیے. اور اب تو ان کے جو جاسوس ہیں وہ جو بنگلہ دیشی ہیں وہ بھی جاسوس بنے ہوئے, روہنگیا مسلم جو ہیں وہ بھی جاسوس بنے ہوئے ہیں. تو ہم اس کی جتنی بھی مذمت وہ کریں وہ کم ہے, لیکن پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کا بڑا, جیسے ہم 2009 میں بھی ہم نے ان کو ڈوزیئر بھیجا تھا, اس کے بعد بھی ہم نے ان کو ڈوزیئر بھیجے ہیں, تو ہمیں اس کو ڈوزیئر بھیجنے کے علاوہ اس پہ بڑا کانکریٹ کام کر کے تو ان کے سامنے جو ہے نا ایک میڈیا کے ذریعے سے ہم نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی اچھی میڈیا وار ہمارے اداروں نے لڑی, اور اسی میڈیا وار کی وجہ سے ہماری قوم جو ہے وہ اپنے جو کامیابی ہے اس کو عالمی برادری کو بتانے میں کامیاب رہی اور اپنی جو معصومیت ہے وہ عالمی اداروں پہ ظاہر کرنے میں کامیاب رہی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت 2 ملک جو ہیں وہ پوری دنیا میں تنہا ہیں اور دونوں آپس میں شیر و شکر ہیں. ایک کا نام ہے اسرائیل اور دوسرے کا نام ہے انڈیا. اس کو بھارت بھی کہتے ہیں, وہ اپنا نام انڈیا بدلنا چاہ رہے ہیں, وہ چلتا ہے انڈیا کے نام سے کہ ہم انڈیا نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا جو انڈو ہے, انڈس ہے, وہ تو پاکستان میں چلا گیا ہے. اب ظاہر ہے برہم پتر دریا کے ساتھ بھی اپنے رشتے دوڑتے ہیں, لیکن وہ بھی انڈیا سے نہیں نکلتا, اس کا بھی آغاز جو تبت سے ہوتا ہے, چائنا کے پاس ہے. تو وہ ہر چیز میں ہندو مسلم جو کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک اسی کی کڑی تھی
کہ انہوں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور اس کو بڑا ویلکم کیا۔ BLA ایک جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس کو انڈیا میں ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے جیسے وہ کوئی موومنٹ چلا رہے ہیں آزادی کی۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ انڈیا کے اندر جتنے بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوئے پاکستانی ان کی بڑی سراسر جس کو کہتے ہیں ٹھوس جامع انداز میں مذمت کی ہے، اور انڈیا نے ہمیشہ ہمارے اندر ٹیررزم کی بڑے کھلے لفظوں میں حمایت کی ہے۔ ان کا لشکری میڈیا جو ہے وہ بھی حملہ آور ہو جاتا ہے ہمارے اوپر ہی کہ دیکھیں جی کیسے ٹرین کو فتح کر لیا گیا۔ جو 100 لوگوں کے قریب شہادتیں ہوئیں ایک کوئٹہ کے ٹرین میں، بولان ایکسپریس میں، کوئٹہ سے آنے والی اس میں، تو اس کو بھی بڑا وار ویلکم کیا گیا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی ٹیررزم ہوتا ہے اس کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے؟ تو یہی مطلب لنک کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل ایویڈنسز ہیں وہ بھی ملیں، اور جو اس میں ہتھیار استعمال ہوئے، جو بم بارود استعمال ہوا، یہ بھی مطلب بہت سے انسیڈنٹس میں بیرونی غیر ملکی ساختہ کا ہے، جو اگر انڈین میڈ نہیں ہے تو ان ملکوں کے جن کی انڈیا کے ساتھ ملٹری کی امپورٹ ایکسپورٹ شامل ہے۔ یہ تو مطلب ایک پورشن ہو گیا، اور ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے بھی لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ انڈیا زخم کھائے ہوئے ہے۔ جو نریندر مودی مختلف الیکشن میں دیکھ رہے تھے کہ وہ جنگ جیتیں گے، بڑے ہیروئک تصویریں انہوں نے اپنی فوجی وردی میں لگائی ہوئی ہیں، وہاں کے مختلف سڑکوں کے بورڈ بھرے پڑے ہیں، مودی صاحب اپنا فوجی ہیلمٹ لے کے لباس میں پہن رہے ہیں۔ تو جنگ تو انہوں نے کبھی لڑی نہیں بارڈر سے، تو وہ 300-400 کلومیٹر دور کے چھپے ہوئے تھے۔ تو وہ چونکہ الیکشن میں اس کو نہیں بنا پائے ایک ایشو، کیونکہ جنگ وہ ہار گئے، بیانہ کی جنگ ہار گئے، کوئی دیش ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، سوائے اسرائیل کے کوئی ان کی حمایت نہیں کر رہا، تو ایسے میں وہ جنگ تو نہیں کریں گے۔ یہ تو آپ لکھ لیں کہ آج کے بعد وہ جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو اب اس سے بھی برا انجام ہوگا۔ ہم کیا، خود ان کا میڈیا ان کو ڈراتا رہتا ہے کہ چائنا نے فلانے طیارے دے دیے، فلانے طیارے دے دیے، یہ سسٹم دے دیا، وہ سسٹم دے دیا۔ تو ابھی تو اس میں خوف جو ہے وہ ان کے اندر، وہی ان کے جو اپنے لشکری میڈیا کے لوگ ہیں وہ تاریخ کر رہے ہیں، انہوں نے ان کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے پاس بڑے زبردست ہتھیار آ گئے، انہوں نے ان کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے سیٹلائٹ کے ذریعے سے پورے انڈیا کو گھور کے دیکھ رہا ہے، مطلب اس کو پتہ ہے کہاں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تک کو چائنا نے رسائی دے دی اپنے سیٹلائٹ سے، جس کے ذریعے سے وہ سارا GPS سسٹم اور ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، موومنٹ کو دیکھ رہا ہے۔ کنٹرول سے مطلب اس کی نظر ہے سب پر۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جاسوس نے جو ہے نا وہ فلانے کا جو ایک انسٹالیشن کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جب ہم بھائی سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں، تو جاسوسوں کو پکڑنا ہمیں فضول کام ہے، کیونکہ ان کا وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے اندر جاسوس بھی رکھ رہا ہے۔ تو بھائی تمہارے جاسوس ہیں، تمہارے ملک میں پکڑے گئے، پکڑو ان کو، عدالتی طور پہ ثابت کرو۔ ویسے تو انڈین کورٹس میں عدالتی طور پہ کچھ ثابت نہیں ہوتا، سوائے اس کے اقبالی بیان کی بنیاد پہ جو UAPA میں، جس کو کالا قانون کہتے ہیں، ایکسیپٹیڈ ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انڈیا ابھی زخم کھائے ہوئے، اور جنگ تو وہ کرے گا نہیں، ٹیررزم اس کے اپنا سرشت میں شامل ہے، وہ کرے گا ضرور، کیونکہ ٹیررزم کی بیس پر ہی اس نے ختم کیا تھا تامل کے اندر جو موومنٹ چلی تھی علیحدگی پسندی کی، اس کو، اور پورے جو نارتھ ایسٹ میں یا ساؤتھ میں جو تحریکیں چلتی رہی ہیں ان کو دبانے کے لیے انڈیا نے خود ٹیررزم کیا تھا۔ انہوں نے ان کے جو آزادی کے لیڈرز ہیں انہی پہ بم مارے تھے، ان کی آرمی نے، یہ ان میں بھی گھسی، ان کے ساتھ مل کے ایکٹ آف ٹیررزم کیا، پھر انہی کو پکڑ لیا۔ تو ہم ایک تو جو شہادتیں ہیں ان کی روح کے سارے ثواب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور قوم کو محفوظ ہاتھوں میں رکھے۔ امید ہے کہ جس طرح 6-7 مئی کے بعد سے ہم محفوظ ہاتھوں میں فوج کے، اسی طرح فیوچر میں بھی رہیں گے۔ تو اب میں چلتا ہوں واشنگٹن۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی جو بھی ان کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے، یا جس سے وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور حملے تو ہوتے ہیں۔ اور جب رامافوسا جو جنوبی افریقہ کے حکمران ہیں وہ جا رہے تھے، ان کے جانے سے پہلے ہی سارے امریکی میڈیا نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، امریکی کیا یورپ کے بھی، کہ ان کے ساتھ کیا زیلنسکی کی تاریخ دہرائی جائے گی یا نہیں دہرائی جائے گی۔ اور انہوں نے کوشش تو کی، لیکن زیلنسکی ثابت نہیں ہوئے، مطلب وہ ذرا اسٹرانگ ثابت ہوئے رامافوسا جو ہیں، اور انہوں نے نہیں مطلب اس چیز کو مانا۔
اس چیز پر تو ہم آپ کو پہلے سے بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ اپنا جو سفید فام ہے وہ آبادی 7% ہے یا 7.3% ہے، لیکن وہ وہاں کے 70% رقبے پر قابض ہیں، اور جو اپنا 93% آبادی اس کے پاس ہے 30% رقبہ، اور پھر بھی نسل جو کشی ہے وہ ہو رہی ہے گوروں کی۔ اب اس سے مبنی ایک انہوں نے ویڈیو دکھائی۔ پہلے تو معاملات بڑے اچھے چلتے رہے، رامافوسا نے کہا میں آپ کے لیے جو ہے وہ تحفہ میں ایک کتاب لایا ہوں، جس میں چونکہ ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ گولف کورسز ان کو بہت پسند ہے، خود بھی بنائے ہوئے ہیں، شوقین بھی ہیں، گولف بھی بڑے مزے سے کھیلتے ہیں، اچھی بھی کھیلتے ہیں، تو میں بھی وہ کتاب لے جاتا ہوں۔ اور اپنے وقت میں انہوں نے 2 گورے گولفر بھی شامل کر لیے خوش کرنے کے لیے، اور اس طرح سے انہوں نے ان کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے مرضی کے آدمی ہیں، وہ 1 منٹ میں ادھر ہوتے ہیں اور 1 منٹ میں ادھر ہوتے ہیں، ادھر ادھر سے مطلب انہوں نے جو پلاننگ کی ہوتی ہے عمل تو اسی پہ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ پتہ نہیں لگنے دیتے کہ ان کی فیوچر کی پلاننگ کیا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ 1 منٹ میں ادھر ادھر ہو گیا۔ ایکچولی وہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے، وہ اپنے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں نے ان سے ہاتھ ملانا ہے، خوشگوار میٹنگ کرنی ہے، خوشگوار آغاز کے بعد میں نے بتیاں بند کروانی ہیں، اور پھر میں نے رامافوسا کو ایک ویڈیو دکھانی ہے۔ اچھا، ایک ویڈیو ایسی ہے جس میں کچھ لوگ قطار بند کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جیسے اپنا نماز جنازہ، وہ کسی کے قتل کیے گئے سفید فام، کچھ اس طرح کے ویڈیو ظاہر ہے منظر یہاں پہ تو نہیں آئی، لیکن ٹرمپ نے اور انہوں نے دیکھی، ہم نے تو نہیں دیکھی۔ تو اس کے بارے میں جو خبریں آئیں وہ ایسی تھیں کہ ویڈیو سے یہ ثابت نہیں ہو رہا تھا کہ گورے جو وہ قتل کیے گئے، لیکن یہ ازیوم کیا جا سکتا تھا کہ یہ جو ہجوم کھڑا ہے یہ شاید قتل ہونے والے ہیں، یا ان کے بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قتل ہو چکے ہیں، یا یہ قتل ہونے والوں کے اس میں آخری رسومات کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی ویژن آ رہا تھا۔ اس پہ رامافوسا نے بڑی تعامل مزاجی کے ساتھ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں کی ویڈیو، میں نے یہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی، یہ مقام بھی نہیں دیکھا، اور یہ لوگ بھی نہیں دیکھے، ہم ان کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کہاں فلمایا گیا ہے، کس نے فلمایا گیا ہے۔ اور اس کی ویڈیو کی مطلب بعض جو دوسرے الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا ہیں جن میں BBC بھی شامل ہے، اس نے کوئی تصدیق نہیں کی کہ یہ کہاں بنی ہے، اس نے بھی مطلب یہ ویڈیو وغیرہ نہیں دیکھی۔ تو جب ٹرمپ نے یہ اس طرح کی الزام تراشی کی تو انہوں نے صاف طور پر اس کو مسترد کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ لیکن رامافوسا بہت محتاط انداز میں بول رہے تھے، لفظ کو توڑ رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں، اور 1 منٹ میں وہ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ 2 ٹوک لفظوں میں جواب بھی دے سکتی ہے، مطلب سیدھا سیدھا جواب دے سکتی ہے، اور ایک کھچاؤ پروگرام بھی ہو سکتا ہے جس میں صدارتی پروٹوکول اور مہمان میزبان کا جو پروٹوکول ہے وہ بھی بعض اوقات ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا ہے، جیسا کہ یوکرین کے رہنما کے ساتھ ہو چکا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تشدد ہو رہا ہے ان پہ، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 سال میں تقریباً کوئی 27,000 کے لوگ قریب قتل ہوتے ہیں جنوبی افریقہ میں، اور اس میں 1% تناسب ہے ان کا، حالانکہ آبادی 7% ہے، یعنی گوروں کی آبادی 7% ہے، اور قتلوں میں جو مقتول ہیں اس میں ان کا جو حصہ ہے وہ 1% ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دیگر برادریوں نسلوں کے مقابلے میں ان کا جو قتل ہے وہ 7 گنا کم ہے۔ تو اس طرح ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہوں نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نیلسن منڈیلا کو مانتے ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، اور انہوں نے جیل کاٹی ہے حقوق کے لیے، اور ہم سب کو برابری کے حقوق کے قائل ہیں، سب کو برابر جو ہے نا وہ حقوق دینا چاہیے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ پہلے سے یہ ذہن بنا چکے تھے کہ جواب طلبی ہوگی، بات اسی طریقے سے آگے بڑھے گی، تو انہوں نے ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا۔ جب انہوں نے بات کی تجارتی امور کی تو انہوں نے کہا کہ اس پہ مذاکرات بعد میں ہوں گے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ٹرمپ جو ہیں وہ آ جائیں گے ان کی باتوں میں، اور تجارتی ٹیرف جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی بتیاں بند ہوئیں جس کا میں نے ذکر کیا تو سب سمجھ گئے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ویڈیو دیکھی تو رامافوسا نے کہا کہ مجھے تو یہ امیگرینٹس پہ نہیں لگتے، مجھے تو یہ کچھ لگتے ہی نہیں ہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان پہ کوئی تشدد ہوا ہے۔ اور اس میں جو گولی مارو کی آوازیں کہیں سے انہوں نے کہا کہ شاید اس میں کوئی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اس میں ایک صلیب کا نشان بھی تھا، ایک میدان بھی تھا جہاں پہ صلیب بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تصویریں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کہاں کی تصویریں ہیں، کس نے کھینچی ہیں، کس مقصد سے کھینچی گئی ہیں، یہ کچھ ہمیں اس پہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب اور یہ ان کی ہیں کہ یہ مر گئے ہیں، یہ زندہ ہیں، تو یہ مطلب واضح نہیں ہے۔
پھر انہوں نے اس کی کہانیوں کے جو پرنٹ تھے تصاویر ڈاکومنٹ کی شکل میں وہ بھی انہوں نے رامافوسا کو دیے اور انہوں نے اس ویڈیو پر ان کی جواب طلبی کی. لیکن انہوں نے کہا کہ جب مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں کے تو میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ جنوبی افریقہ جو ہے وہ وہاں کوئی ایک جماعت کی آمریت نہیں ہے, یہ کثیر الجماعتی جمہوریت ہے جہاں لوگوں کو اظہار خیال کرنے کی 100% اجازت ہے, لوگ اپنی بات کہتے ہیں. اور بہت سے لوگ پارلیمنٹ کے اندر چھوٹی بڑی جماعتوں کے ہمارے خلاف بات کرتے ہیں, اقلیتی جماعتیں بھی ہمارے خلاف بات کرتی ہیں, آئین کے مطابق بات کرتی ہیں اور ہم ان کو پورا موقع دیتے ہیں, کسی کو نہیں روکا گیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر ڈٹے رہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ویڈیو میں جو نظر آ رہا ہے وہ سیاہ فام نہیں ہیں, وہ گورے ہیں, وہ سیاہ فام نہیں ہیں, وہ گورے ہیں, وہ کسان نہیں ہیں, کسان اگر سیاہ فام ہیں تو یہ گورے ہیں اور ان کو مارا جا رہا ہے, ان کے رقبوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. پھر وہ اس قانون کی طرف آ گئے. اچھا وہ قانون جو ہے وہ بہت بہتر ہے اس قانون سے جو انڈیا نے اپنے ملک میں مسلمانوں اور مسیحی برادری کے لیے نافذ کیا ہے, یعنی وقف ایکٹ جو ابھی تو مسلمانوں کے لیے اسی طرح کا ایکٹ جو ہے وہ مسیحی جو پراپرٹی ہے وقف پراپرٹی ہے اس کے بارے میں بھی لا رہے ہیں. بہرکیف ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قانون کو حرف تنقید بنایا جو جنوبی افریقہ کے اندر اس مقصد سے نافذ کیا گیا ہے جو برسہ برس یعنی صدیوں سے جو پراپرٹی جس کی جائیدادوں کی اصل ملکیت نہیں ہے, جو نو آبادیاتی دور میں کہیں قابض ہوئی یا قبضہ کر لیا گیا یا ملکیت میں لے لیا گیا, ان کو قومی مفاد میں ان دی لارجر انٹرسٹ جو ہے نا اس کے مفاد میں اس کو بغیر قیمت کے بھی لیا جا سکتا ہے. ہاں اگر حکومت چاہے تو قیمت بھی دے سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے, رامافوسا نے کہا مجھے امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جنوبی افریقی باشندے جو ان کی آواز بھی سنیں گے, اور صرف یہ تو انہوں نے نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں اپنی ہی نہیں کہیں گے, ان کی بھی سنیں گے کیونکہ وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. اب اس طرح مطلب بحث آگے چلتی رہی, جو مطلب مذاکرات تھے تجارتی امور کے وہ وہیں کھڑے رہ گئے, جمود کا شکار ہو گئے, اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. جنوبی افریقہ کے ساتھ اس معاملے پہ کافی تناؤ رہا, اور جب انہوں نے بات کی آگے G20 کی صدارت کی تو ڈونلڈ ٹرمپ پھر ناراض ہو گئے. ناراضگی کا اظہار انہوں نے اس طرح کیا کہ یہ کہہ کر کیا کہ میں جو نومبر میں اجلاس ہوگا اس میں شرکت نہیں کروں گا, ہاں ہماری طرف سے کوئی نمائندہ ریپریزنٹیشن ہو جائے گی. ظاہر ہے یا تو وہ سیکرٹری خارجہ کو بھیجیں گے, مائکو روبیو کو یا کسی اور کو بھیجیں گے, یا ہو سکتا ہے کہ JD وینس نائب صدر چلے جائیں. لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ وہ نہیں جائیں گے, تو G20 کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اگنور کریں گے. G20 کے میں نہ جانا جو ہے نا اجلاس میں وہ دو طرح سے ناراضگی کا اظہار ہے. ایک تو G20 کو اگنور کرنا, دوسرا جنوبی افریقہ کو اپنا بتانا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں, تمہارے ملک میں قدم رنجا فرمانا نہیں چاہتا. ایک تو اچھا اس کا ایک پس منظر یہ بھی نکلتا ہے G20 کے جو ممالک ہیں وہ یہ لے سکتے ہیں کہ جو امریکی صدر ہیں وہ ان کے جو اتحاد ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہ رہے. اگر جنوبی افریقہ کو ایک طرف رکھ دیں, اگر ان کے دل میں کوئی اہمیت ہوتی ان ممالک کی G20 کے ممالک کی تو وہاں ضرور جاتے, لیکن وہ نہیں جا رہے اس لیے کہ ان کو کافی غصہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال G20 کے ریلیشنز جو ہیں وہ کس طرح سے آگے چلتے ہیں امریکہ کے ساتھ. مجھے تو امید ہے کہ کوئی بہتر نہیں رہیں گے, کیونکہ یورپی یونین نے 180 ڈگری پہ فرق لائن اختیار کر لی ہے امریکہ کے ساتھ. جہاں 2 گھنٹہ امریکی صدر نے شیر و شکر ہو کر ولادیمیر پوٹین کے ساتھ مذاکرات کے ٹیلی فون پر بات چیت کی, اور پھر یورپی یونین کے بعد رہنماؤں کو فون کر کے کہا کہ میں نے تو ہاتھ ملا لیا ہے اپنا روسی صدر کے ساتھ, اور وہ بات چیت میں بڑے مختلف نظر آئے ہیں اور وہ جنگ بندی پر آمادہ ہیں, یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. اور ان کے ساتھ ٹریڈ ہونا چاہیے, کہاں سینکشنز اور کہاں ٹریڈ. تو جیسے ہی مطلب امریکہ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ ولادیمیر پوٹین کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے یورپی یونین نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا. یہ سینکشنز کا میرا خیال ہے کوئی 17واں راؤنڈ تھا, جو 16 دفعہ پہلے بھی سینکشنز مختلف اداروں پر لگائی گئی تھی, اب انہوں نے ایک اور سینکشنز لگا دی. اچھا اس سینکشنز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ تمام جنگی ادارے, وہ تمام کمپنیاں اور انفرادی شخصیات جو بزنس کرتی رہی ہیں روس کے ساتھ, ان کو روک دیا جائے. ایک سینکشنز یہ ہے کہ جو
کنٹینرز ہیں، جو ان کی شپنگ کمپنیز ہیں، وہ کافی زیادہ آئل کمپنیز ہیں خاص طور پر وہ ٹریڈ کرتی رہی ہیں آئل کی، اور آئل کی پیٹرولیم پروڈکٹ کی جو قیمتیں ہیں وہ $60 پر بیرل کے حساب سے رشیا نے گرائی ہوئی تھیں۔ اب یورپی یونین یہ چاہ رہی ہے، ابھی اس کا اعلان تو نہیں ہوا، کہ اگر روس جو ہے وہ $30 پر تیل بیچے گا تو پھر اس کو اٹھا لیا جائے گا، لوگ جو بیچنے کی اجازت ہوگی، ادروائز نہیں، کیونکہ امریکہ اور یہ لوگ جو ہیں یہ اوپیک کو بھی کہتے رہتے ہیں آپ اپنی قیمتوں کو کم کریں، تو اب وہ روس کو بھی کہیں گے۔ روس کے لیے فیزیبل نہیں رہے گا کہ وہ اپنے آئل پروڈکٹس جو ہیں وہ $30 پر بیرل کے حساب سے بیچے خام تیل کی، اس لیے یہ ویسے ہی بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے جو کنٹینر ہے، جہاز ہیں، ان پر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں، کہ اب مطلب جہازوں کے، کیونکہ تیل جو وہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے شیڈو فلیٹ بنا لیے ہوئے تھے، کور دے کے، تو انہوں نے اپنے ایسے سسٹم کر لیے ہوئے تھے کہ تیل اور دوسری سپلائی جو وہ جاری تھی کور میں، تو اب انہوں نے اس کو مکمل طور پر روک دیا ہوا ہے۔ روکنے کے لیے اقدامات کیے، تو خیال یہ ہے کہ جہاں پہلے بہت سے بحری جہاز ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے تھے، توڑ دیے گئے تھے، شپ بریکنگ ہو گئی تھی کیونکہ ڈیمانڈ کم ہو گئی تھی، اب جو ہے نا وہ 2400 اداروں پر پابندی لگنے کے بعد یہ جو شیڈو فلیٹ ہے ان کا بہت بڑا، وہ ایک بار پھر ہو جائے گا اور روسی تیل فیزیبل نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا وقفہ لوں گا، وقفے کے بعد آ کر ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے اسی روس، امریکہ اور اس کے سینکشنز پر، اور اس کے بعد پھر ہم مزید بات چیت کریں گے جو 2-3 اور اہم انتہائی موضوع ہیں انٹرنیشنل اس پر۔ ویلکم بیک۔ پہلے جو پابندی لگائی تھی یورپی یونین نے وہ تقریباً کوئی 179 کے قریب جہازوں پر لگی تھی، اب یہ تعداد بڑھا کر 342 کر دی گئی ہے۔ اس سے مطلب فیزیبل نہیں رہے گا، کنٹینر اور سمندری جہاز نہیں ملیں گے ان کو جس کے ذریعے سے وہ یہ اپنے سامان کے نقل و حمل کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ وہ انشورنس کمپنیوں اور دوسرے اداروں پر بھی لگا رہے ہیں، اور ان کا جو روس کا شیڈو بحری بیڑا تھا، فلیٹ تھا، اس پر پہلے 800 جہاز تھے اور اب یہ تعداد ہے وہ صرف 100 رہ گئی ہے، اس لیے مزید ہو جائے گا کہ ان کی سپلائی کی جو ذرائع ہیں ان کو کاٹ دیا جائے۔ اچھا، اب ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ افہام و تفہیم 100% اپنا ووٹوں کے ساتھ ہوگا، اس میں ایک بھی اختلافی ووٹ ہو تو وہ ویٹو کی پاور رکھتا ہے۔ اب بیچ میں ایک ہنگری ہے جس کو پتہ ہے کہ وہ وہی پالیسی اڈاپٹ کرے گا جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے، اگر وہ روس کے ساتھ شیر و شکر ہیں تو یہ بھی پھر شکر کھائیں گے، تو وہ بھی ویٹو کر دے گا۔ اس لیے اب وہ اس کے ہٹ کے یورپی یونین جو ہے وہ کچھ اور ٹیرف بیسڈ پابندیوں کے حق میں ہے، وہ ایسی چیزیں چاہ رہی ہے کہ ٹیرف کے ذریعے سے اس کی جو سپلائی چین ہے اس کو کاٹا جائے اور ان راستوں کو بند کیا جائے جن کے ذریعے سے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انشورنس کمپنیوں کو بلاک کر دیا جائے گا کہ وہ جو انشورنس کمپنیاں ان کے سمندری جہازوں کی یا سپلائی چین کی انشورنس کریں گی ان کو مطلب بین کر دیا جائے گا، ان کے ساتھ بزنس روک دیا جائے گا۔ تو یہ والی سچویشن جو ہے اس طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک ایسی پابندیوں پر غور کرنا شروع کر دیا انہوں نے جو اپنا جس کو ہنگری جو یہ ویٹو نہیں کر سکے گا۔ اور ویسے بھی جو یورپی یونین ہے ان کے سربراہ ارسولا جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 2027 تک جو ہے وہ یورپی یونین یہ چاہے گا کہ روس کا جو مایا گیس کا ایک بزنس ہے اس پر پابندی اس طریقے سے لگ جائے کہ وہ بالکل ہی نہیں خریدے گا۔ اور جو کچھ ڈاکومنٹس لیک ہوئی ہیں اپنا یوکرین کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پابندیاں ہیں وہ اسی طریقے سے آگے چلیں گی کہ ان کے انشورنس بزنس کو بین کر دیا جائے گا، ان کے جہازوں کو روک دیا جائے گا، ان کے تیل کے خریدار جو ہیں ان پر پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ تو یہ یوکرین کا اپنا ہے، میں بھی کہ اس طرف یورپی یونین جاتا یا نہیں جاتا اس کے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ان پابندیوں کا سب سے زیادہ جو متاثر ہوگا وہ بھارت ہوگا، کیونکہ وہ روس کے ساتھ جو بہت زیادہ جو ہے بزنس کر رہا ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اب بھی اس کی پرچیز بہت زیادہ ہے، اور فیوچر میں روس کے لیے اکنامک سروائیور مشکل ہو جائے گا، اور روس جب مشکلات میں گھرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ انڈیا بھی گھرے گا۔ لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ اپنی پابندیوں کی بجائے اس طرف آتے ہیں کہ روس کے ساتھ تجارت کی جائے، تو ایک بہت بڑا اندیشہ ہے کہ یورپی یونین کے اپنے اندر پھوٹ پڑ جائے اور کچھ ریاستیں جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہو جائیں اور یورپی یونین مشترکہ طور پہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے، جیسا میں نے عرض بھی کیا، تو اس صورت میں وہ کچھ اور جو ہے نا وہ اس پہ کریں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے برطانوی وزیر خارجہ نے بھی اسی حوالے سے ایک بات کی، یوکرین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو پوٹن ہیں ان کو
وہ ایک جنگی مشین بن چکے ہیں، وہ جنگجو بن چکے ہیں، ان کو بھی جو ہے نا وہ ہر صورت میں جنگ لڑنا ہے، کیونکہ ولادیمیر پوٹین کے نمائندے جو ان کے فارن منسٹر تھے وہ بھی یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جنگ بند ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جو پچھلے دنوں ترکیہ میں اجلاس ہوا تھا اس میں بھی ان کا موقف کم و بیش یہی تھا کہ جنگ بند شاید نہ ہی ہو، اور جو ایک پاز دینے کی باتیں ہو رہی تھی جنگ میں وہ بھی انہوں نے خاص قطعی طور پر مسترد کر دی تھیں۔ تو روسی صدر اور امریکی صدر کے بیچ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کی وہ میری نظر میں تقریباً بے نتیجہ ہیں۔ بے نتیجہ ایسے ہیں کہ اس میں کوئی امن مذاکرات نہیں ہوئے، اور جنگ کے حالات میں امریکہ بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ٹریڈ جاری رکھے، کیونکہ جہازوں کی نقل و حمل جو ہے وہ ڈرون کے جانے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ ایک ڈرون فلائی کر گیا تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ وہاں سے کوئی جہاز اڑائیں۔ تو ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یورپی یونین جو ہے وہ کیا اقدام کرتی ہے، اور یورپی یونین یہ سوچ رہی ہے وہ دیکھے کہ امریکہ کیا کرتا ہے۔ اسی بارے میں برطانوی وزیر خارجہ جو ڈیوڈ لیمی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ جو ایک مربوط پلان ہے وہ بنا رہے ہیں، اور روسی ڈرون حملے جو مسلسل یوکرین پہ ہو رہے ہیں اس پر ہمیں اس کی روک تھام کے لیے جامع پلان بنا کے سامنے لائیں گے، اور ہم اپنے جو دفاع کا عزم ہے اس کو دگنا کر دیں گے۔ یعنی اگر پہلے 100 ڈرون ہماری طرف سے اڑ رہے تھے تو اب 200 اڑیں گے، ہم سے مراد یورپی یونین ہے۔ تو زیلنسکی نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو امن کی کوششیں ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، لیکن امریکہ جو ہے وہ اس طرح مداخلت نہ کرے کہ وہ جو جن علاقوں پر روس قابض ہے وہ ان علاقوں پر بدستور قابض رہے۔ امریکہ جو ہے وہ قبضے کی مذمت نہ کرے، جو کریملن کو وہ پہلے الٹیمیٹم دیتے رہیں وہ ان پر قائم رہیں، اور جو زیلنسکی نے کہا کہ ہم اس کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ شاید یوکرین یورپی یونین کی مدد سے ایک وائٹ پیپر بنائے گا کہ مطلب یہ جو ایک جنگ ہوئی ہے اس میں کیا کیا ہے اور مزید کیا کیا کرنا چاہیے، جس میں وہ یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ روس کے جو اثاثے ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں۔ کئی 100 ارب روپیہ جو ہے ڈالر جو ہے وہ روس کا امریکی بینکوں میں یورپی بینکوں میں جمع ہے، تو اس کو ضبط کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہوا تو یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہوگا، اور اس سے پھر بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی، اور ظاہر ہے روس کے پاس بھی بہت کچھ ہے، اور وہ اس کو پہلے بھی کہہ چکا ہوا ہے کہ اگر ہمارا ایک ڈالر بھی ضبط ہوا تو ہم اس کو ایکٹ آف وار سمجھیں گے۔ تو اس وقت دنیا میں ایکٹ آف وار بہت زیادہ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بچنا ہی چاہیے، اور ابھی صورتحال میں کوئی سوائے سینکشنز کے کوئی بڑی تبدیلی آتی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت زیادہ نشانہ ہیں اس وقت انڈین میڈیا کا۔ پہلے وہ انڈین میڈیا کے ہیرو تھے، اب انڈین میڈیا کے زیرو ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ الزام ہے کہ وہ جو لشکری تنظیمیں ان کا سپورٹیو ہے، اور جو NIA یعنی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انڈیا کی، اس کے جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ اس نے بڑے اچھے تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا ان کا یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ انڈیا کو اس پر باقاعدہ احتجاج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، انڈائریکٹلی احتجاج کرنا چاہیے یا ڈائریکٹ فارن آفس کو احتجاج کرنا چاہیے، کیا اس عمل سے انڈیا کے اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ دو شخصیات وہی ہیں جن کا میں نے پچھلے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا، جن میں اسماعیل روئر اور شیخ یوسف ہیں۔ اچھا، ان دونوں پہ وہ جو فیک الزامات لگا رہے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹریننگ لی، وہ بھی کبھی ٹریننگ نہیں لی۔ جن پہ انہوں نے کہا کہ ان کو 20 سال کی سزا ہوئی، وہ بھی 20 سال کی سزا نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری ایک فیک کہانی کو بلڈ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بیچارے انڈین میڈیا کی اس وقت زیرو ہیں ان کے نظر میں۔ وہ بھی مطلب کسی لشکری تنظیم کے کرتا دھرتا دکھائی دے رہے ہیں، جو انڈین میڈیا میں اس کی بات کہہ رہا ہوں، وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پر اتنی زیادہ تنقید کے نشتر برسا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی جوڑ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند کروائی ہے، وہ اس کو بھی وہ یہ اپنے خلاف لے رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ پاک بھارت تنازع میں، یعنی جو بھارت کا مطلب اپنی طرف سے تنازع ہے، ہم تو پرامن ملک ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم کوئی وار کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ انڈیا تنازع لیتا رہتا ہے، گھس کے ماریں گے، یوں کریں گے، وہ کریں گے۔ تو اس پہ جو امریکہ ہے اس نے دونوں کو برابر رکھ دیا ہے۔ اب اس برابری کے عمل سے بہت زیادہ تکلیف ہے انڈین میڈیا کو اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کو۔ اسٹیبلشمنٹ میں نریندر مودی اور ان کا RSS جو سنگھ پریوار ہے، جس کے نیچے سینکڑوں ہزاروں طرح کی مختلف چھوٹی بڑی تنظیمیں کام کری ہیں، جن میں بہت سی ٹیررسٹ تنظیمیں بھی ہیں، اور خود RSS بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی جس پر گاندھی کے قتل کے بعد پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن چونکہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط تھیں تو پابندی کو ہٹا لیا گیا تھا۔ اور اگر آپ رولٹ ایکٹ کے جو بانی ہیں رولٹ، ان کی رپورٹ پڑھیں تو انہوں نے 2018-19 میں جو ہے وہ ساورکر جو اس کے جن کے برین ہے اس کے پس منظر میں RSS کے،
اس کو انہوں نے ٹیررسٹ قرار دے دیا تھا، اور ان کے جتنے بھی ساتھی اور حامی تھے ان کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ ڈاکومنٹری ایویڈنس دی تھی کہ یہ بم بلاسٹ کر رہے تھے، یہ امریکی خزانہ جو ٹرین کے ذریعے جا رہا ہوتا تھا، کاکوری انسیڈنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کو لوٹ رہے تھے، جس میں پورا کا پورا خزانہ انہوں نے 6-7 جگہ پہ بم مار کے تو ٹرین کو روک کر لوٹ لیا تھا۔ تو مطلب اور اسی طریقے سے جو انڈیا ہاؤس تھا اب لنڈن کے اندر، اس کو انہوں نے ٹیرر ہاؤس میں تبدیل کر دیا ہوا تھا۔ تو انڈیا جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا بڑا ماہر ہے، لیکن وہ پورٹرے کرتا ہے کہ پاکستان ہے یا مسلمان ہے یا اسلام ہے، تو ہر چیز کو اسلام اور مسلمان سے جوڑتا ہے۔ ابھی جو میں نے پہلے جن کے جو نام لیے ہیں، اسماعیل اور یوسف، ان دونوں کو بھی وہ انفرادی طور پہ نہیں لے رہے، وہ پورے عالم اسلام کے پس منظر میں لے رہے ہیں۔ عالم اسلام اس فرق کو کب سمجھے گا یہ تو ہمیں کوئی اس کا اندازہ نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، لیکن بھارت پوری دنیا کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ان سب کو جوڑ دیتا ہے، اور جو اس کے دعوے ہیں وہ اسی طریقے سے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اب ان کی نظر میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بھی جموں و کشمیر میں جو مطلب بقول ان کے یہ ممبئی بلاسٹ میں بھی شامل تھے، ان کے ٹیررسٹوں کو، یہ ان دونوں کو انہوں نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ان کو گلے لگایا ہوا ہے تو ان کے نزدیک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی ٹیررسٹوں کے پروردہ ہیں۔ یہ وہ ڈائریکٹلی ان کے جو میڈیا میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہمارے نزدیک ڈونلڈ ٹرمپ بہت قابل احترام ہیں، بڑے جینون آدمی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں اگر وہ امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ انہوں نے ابھی تو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے، ابھی تو ان کو ان کے ساتھ بات چیت بند ہے، بات چیت تو ہے لیکن اسلحہ کی سپلائی ابھی کوئی نئی بات نہیں آئی کہ انہوں نے اسلحہ دیا ہے، تو اس طریقے سے ابھی تو پریشر ڈال رہے ہیں اس لیے۔ لیکن اگر وہ اتنا پریشر ڈالنے کے ساتھ دباؤ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فی الحال ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ بہت صحیح جا رہے ہیں، اور انڈیا کو اس چیز پہ تکلیف ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بہت ذہین اور سمجھدار لوگ ہیں تو وہ اس میں نریندر مودی اور شہباز شریف دونوں کا نام لیتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ دو ملک بہت ہی مطلب ہم ان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کو ساتھ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے جب بھی وہ ہمارے اداروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی پاکستان اور انڈیا کو ساتھ لیتے ہیں۔ اس پس منظر میں انڈیا کو بڑی تکلیف ہے، تو وہ یہ پوری ایک ہسٹری بیان کر رہا ہے کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہیں جو اخوان مسلمون کے ساتھ تھے، ان کے بھی ساتھ ہیں جو حماس کے ساتھ تھے، ان کے بھی ساتھ ہیں جو ٹیررزم کرتے رہے ہیں، ان کے بھی ساتھ ہیں جو مطلب کہیں نہ کہیں اس حوالے سے جس کا وہ لنک لیتے ہیں۔ تو لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ اب چونکہ امریکہ نے انڈیا کو بائی پاس کر دیا ہے، انڈیا کی انہی حرکتوں کی وجہ سے انڈیا وہاں پہ مسائل کا شکار ہے۔ مثلا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پیسہ ریمیٹنس امریکہ سے انڈیا جا رہا تھا اس پہ 5% ٹیکس لگا دیا۔ انہوں نے جابز میں ان کے پابندیاں عائد کر دی کہ پہلے یہ تھا کہ مختلف ہارورڈ اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل انڈینز جو ہیں ان کے لیے جابز کے دروازے کھلے تھے، وہ اب انہوں نے جابز کے دروازوں پہ بہت سی پابندیاں عائد کر دی ہیں کہ ایسے نہیں ملے گا جناب۔ جو پہلے اپنے ان کے H-1 ویزے وغیرہ تھے ان پہ بھی انہوں نے بہت سی روکس لگا دی ہوئی ہیں کہ اب ایسے نہیں ملیں گے، ٹائم فریم کو کم کر دیا۔ اور ابھی حال ہی میں انہوں نے جس پہ بڑا ناز تھا انڈیا کو آم پہ، تو انڈین آرمز بھی امریکہ نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، واپس رکھ لو تم۔ تو امریکہ کے ان پابندیوں کو، ان اقدامات کو انڈیا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان دوست ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کے اندر ٹیررزم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے باقاعدہ واضح طور پر اپنے لفظوں میں لکھا ہے کہ جو آتش گیر مادہ اسلحہ دھماکہ خیز مواد لے کے کرتے رہے ہیں، وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی میں مطلب ان کی جو ایڈوائزری بورڈ ہے وائٹ ہاؤس کے مذہبی افیئرس کے، اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو مذہبی افیئرس کا ایڈوائزری بورڈ ہے یہ ہر سال ایک رپورٹ بھی جاری کراتا ہے جو ریلیجس ٹالرنس کی رپورٹ کہلاتی ہے۔ اب ان کو یہ ہے کہ یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور انہوں نے انڈین اقدامات کو بہت قریب سے دیکھا، اور ورلڈ وائڈ جو اسلام کے خلاف موومنٹس ہو رہی ہیں ان کو بھی انہوں نے بڑا اسٹڈی کیا ہے۔ اور اس میں ایک صاحب ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ پیدائش ان کی امریکہ کی ہے اور پیدائشی طور پر وہ مسیح برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ 1992 میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا روئے صاحب نے۔ تو مطلب یہ کہنا کہ اسماعیل صاحب نے، تو یہ کہنا کہ یہ کوئی پاکستانی ہے، پاکستان سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں، اور اسلام سے بھی تعلق ان کا جب اس وقت پیدا ہوا جب انہوں نے اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو مطلب بہت ایک حقیقی جینون اور امن کا مذہب ہے، تو پھر مطلب وہ جو اس طرف آئے۔ اب
डोनाल्ड ट्रंप को टेररिज्म से जोड़ना ये बड़ी अजीब बात है। इस पर तो अमेरिकी इंटेलिजेंसिया को और मीडिया को चाहिए कि वो पूछे इंडिया से कि भाई आप क्या कहते फिर रहे हो। वही जेडी वैंस जिनकी वाइफ जो हैं वो उनकी फैमिली इंडियन निजात है, तो उनको चाहिए कि पूछे उनसे कि जी अपना क्यों ये सूरत हाल वो पैदा कर रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं, ना सिर्फ मुसलमानों के बारे में फ़ेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं बल्कि ख़ुद अमेरिका के बारे में भी फ़ेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो क्यों इंडिया खाइफ है पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी से। अब मैं इस पे 2-4 मिसालें देना चाहूँगा। वही एक तो ये कि उनको नज़र आ रहा है कि कश्मीर में मुज़ाकरात वो कश्मीर पे करा देगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही यूक्रेन और मशरिक़ वस्ती से फुर्सत मिलेगी लाजमी तौर पर मुज़ाकरात होंगे इस रीजन के मामले पर। ये आप लिख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो उसमें कभी पीछे नहीं हटे। अभी उन्होंने ये कहा हुआ है कि मैं नेतन्याहू मेरा दोस्त है, उसको उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही जो इसराइल पे मिसाइल पड़ रहे हैं वो उस पर बोल भी कुछ नहीं रहे। जो उनका एयरपोर्ट पे बिन गोरियन एयरपोर्ट पे जो अभी हमला हुआ है होजी उसका, तो उस पर उन्होंने कोई ऐसा सीरियस मजम्मती बयान जैसा पहले आधे घंटे के अंदर आ जाता था वो नहीं दिया उन्होंने, ना उन्होंने सोशल मीडिया पे इसके कोई उस तरीके से मजम्मत की जैसे पहले करते थे। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब इसराइल को 30-40% तलाक हो गई है और इंडिया को 60-70% तलाक हो गई है, और ये वक्त मतलब हमारे लिए अच्छा है। और इंडिया इसको अपने पसंद में देख, उसको ये मालूम है कि अब उसके जो है बुरे दिन आ गए हैं और अब वो नहीं बन आगे चल सकेगा। अच्छा, इंडिया अब इसलिए भी इस चीज़ को अपने लिए ख़तरनाक समझ रहा है कि पहले शाम के साथ उसके बड़े ताल्लुकात थे, अब नहीं रहे। पहले तुर्किया के साथ उनके बड़े ताल्लुकात थे, अब अमेरिका ने भी तुर्किया के साथ अलायंस कायम कर लिया, अलायंस से मतलब उसके साथ बिजनेस कर लिया। पहले उसके आज़रबाईजान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो भी थे। तो अब वो ये कहते फिर रहे हैं कि ये जो ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप के नए बने हैं मुस्लिम बरादरी से, उसको कह रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सींगों के घोंसले में हलचल मचा रहे हैं। मतलब इनके सींग निकले हुए, ये हमें मार मूर देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप को इन घोंसले में हलचल नहीं मचानी चाहिए। लेकिन एक्चुअली इंडिया है जो अपने सींग एक ऐसे घोंसले में फंसाना चाह रहे हैं जिसमें बड़े पुरअमन परिंदे रहते हैं, और लेकिन वो अपना दिफा भी करना जानते हैं और इंडिया के साथ वो दिफा कर भी चुके हैं। एक तरफ तो इंडिया को जम्मू कश्मीर के मामले में बराह रास्त मुदाखलत नज़र आ रही है, दूसरी तरफ जो है वर्ल्ड बैंक में उनको नज़र आ रहा है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जब मामला जाएगा पानी की तकसीम का, जब पानी बंद करेंगे, धमकियां तो चल रही हैं अभी, तो फिर इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो वो मदद करेंगे। अच्छा, मैं इससे हटके थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा चाइना के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात का। अभी आपने देखा कि हमारे जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार साहब, वो चाइना के दौरे पर थे, और भी शख्सियात इससे पहले भी चाइना जाती रही हैं। ये दौरा उस वक्त हुआ है जब अजीत डोवाल साहब जो मास्टर माइंड हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितने भी हिकमत अमली इख्तियार होती है उसके, और उस तंजीम से उनका ताल्लुक़ रहा है जो मास्टर माइंड है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का। मतलब 1971 से पहले से उनका टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर चल रहा हुआ है। तो और वो उन टेररिस्टों को हायर करके उनको डबल एजेंट बना के ज़ाहिर करके तो पाकिस्तान के अंदर भेजते रहे। मैं उन चीज़ों के नाम नहीं लेना चाह रहा। बहुत से वाक़यात जो काओ राव के पहले चीफ थे उन्होंने अपनी किताब में भी लिखे हुए हैं, एक्सेप्ट किए हुए हैं। बिपिन एक थे जो ब्रिगेडियर थे, एक तो बिपिन रावत साहब थे, इनके अलावा भी थे बिपिन सिंह क्या नाम था, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में मुदाखलत के लिए टेररिस्ट ग्रुप की ट्रेनिंग की थी सेंट्रल और पंजाब में और बंगाल में जाके। तो बंगाल की डेप्थ में उन्होंने अपने ट्रेनिंग कैंप कायम किए थे जहाँ 200-300 के ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो सबसे बड़े टेररिस्ट वो लोग हैं जो इस वक्त इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देख रहे हैं, जो सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हुए हैं। अच्छा, अब इसको ये जब इन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया तो हमें ये नज़र आया कि शायद मतलब वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उन्होंने बहुत सी प्राइवेट मुज़ाकरात भी किए जिनका हमें नहीं मालूम। उन्होंने वहाँ के जो अपना वज़ारती शख्सियात हैं उनके साथ जो बातचीत की वो तो मंज़र-ए-आम पर आई, लेकिन प्राइवेट शख्सियात के साथ जो बातचीत की उनका हमें कुछ नहीं पता और उन्होंने बताया भी नहीं। तो करीन क़यास किया कि शायद उन्होंने उन लोगों से भी बातचीत की हो जो टेररिज्म के माहिर हैं, क्योंकि उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। तो चाइना जो है उन्होंने एक तो गिलगित से जो अपनी इन्वेस्टमेंट की है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, उसमें इंडिया को ये चीज़
100% محسوس ہو گئی کہ گلگت پر بلتستان پر جو ہم نے آنکھ رکھی ہوئی تھی اس کو اب ہٹا لینا چاہیے ورنہ پھوٹ جائے گی. گلگت جو ہے وہ ہمارا بہت سیکیور ہو گیا چائنا کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی وجہ سے. بہت شور کیا انڈیا نے لیکن ورلڈ بینک اور مختلف اداروں نے نہیں سنی اور وہاں کے پروجیکٹ کو فائنینس کر دیا. داسو ڈیم پر بھی اعتراضات لگائے تھے لیکن ورلڈ بینک نے $1 ارب پیسے دے دیے. تو جب اس نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے دورہ کیا چائنا کا تو اس دورے میں چینی رہنماؤں نے دورے کے بعد اور درمیان میں رابطے بھی کروا دیے افغان لیڈروں سے. چائنا کے اندر چائنا کا جو انفلوئنس ہے افغانستان میں وہ انڈیا سے 1000 گنا زیادہ ہے. چائنا افغانستان کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کر رہا ہے. انڈیا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے دریا کابل کا پانی بھی پاکستان کی طرف روک دے اور دریا کابل پہ ڈیم بنا دے. تو چائنا نے اس چیز کو روک دیا ہے اور چائنا نے اسی لیے داسو ڈیم کے پہ جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ زیادہ تیز کر دیا تاکہ کنسٹرکشن سے جو پاکستان کو پانی کا پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے. تو انٹرنیشنل سینیریو میں منظرنامے میں اس وقت پاکستان بہت محفوظ ہاتھوں میں. پاکستان کو جو پہلے پرابلمس کا سامنا تھا چائنا کی دوستی کی وجہ سے کیونکہ امریکہ کہتا تھا مجھ میں یا چائنا میں سے کسی ایک کا انتخاب کرو, وہ سین اب نہیں رہا. جو انڈیا کو کھل کے امریکہ کی طرف سے سپورٹ مل رہی تھی اور 50% رشیا کی طرف سے سپورٹ مل رہی تھی وہ اب انڈیا کو 0 سپورٹ ہوگی دونوں ملکوں سے. تو ہم انٹرنیشنلی جغرافک پوزیشن میں بھی بہت سیکیور ہیں اور اپنے مختلف جو تنظیمیں ان میں بھی بہت سیکیور ہیں. اور اگلے ہی کچھ ہفتوں بعد ہم جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل ہے اس کی بھی صدارت سنبھالنے والے ہیں تو ہم مزید سیکیور ہو جائیں گے اگلے 1-2 مہینوں کے لیے. اس وقت تک اب اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. ہفتے کے روز پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.